آج بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہوا ہے سیاست میں، گورننس میں آپٹکس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ آج علماء مشائخ کانفرنس تھی اسلام آباد میں، اور اس پہ آرمی چیف جنرل عاصم اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب دونوں وہاں پہ تھے، اور دونوں نے بڑی کھل کے باتیں کی اور بڑی امپورٹنٹ باتیں کی۔ پہلے آرمی چیف جب بولے تو انہوں نے بڑے کمپریہنسولی کچھ چیزیں بڑی کلیئر کر دیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ پھر انہیں ٹی ٹی پی کو خارج کا طے ہو گیا ہوا کہ خارجی ان کو کہنا ہے کہ ان کا ان لوگوں کو تو ہم ہر لحاظ سے ٹکریں گے اور کسی بھی قیمت پہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ احتجاج پہ بھی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا احتجاج ہر کوئی ضرور کرے لیکن پرتشدد نہیں ہونا چاہیے، اور آپ جانتے ہیں کہ احتجاج کی باتیں اس وقت بڑے زور شور سے پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہیں، خاص طور پہ جو 5 اگست کو سوابی کا جلسہ تھا اس میں جو سخت زبان استعمال ہوئی تھی، تو اس کے بعد اب ایک مومنٹم سا بن رہا ہے کہ شاید اب پی ٹی آئی بھرپور طریقے سے آئے سڑکوں پہ۔ اور 9 مئی ابھی بھی لال لکیر ہے، اس کی آج بھی بات ہوئی جب وزیر اعظم نے وہاں باتیں کی۔ لیکن امپورٹنٹ باتیں 2-3 جو میں پہلے کرنا چاہتا ہوں جو آرمی چیف نے کی۔ ایک تو انہوں نے ٹی ٹی پی والوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ پھر آرمی کا ایک بڑا پرسسٹنٹ سٹانس آ رہا ہے کہ بہت زیادہ سمگلرز کی فنڈنگ ہو رہی ہے، ان گروہوں کو بلوچستان اور کے پی سے جو سمگلنگ ہو رہی ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ بالکل اس کو پشپناہی کر رہے ہیں مافیا، اس کو بھی ہم ٹکریں گے۔ لیکن ایک چیز انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا اس پاکستان پر لاکھوں عاصم منیر، لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان، کیونکہ پاکستان ہم سے زیادہ اہم ہے۔ یہ بات اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس وقت ابھی بھی کئی لوگ انسٹیٹیوشنز کی طرح نہیں ایک اپنے اپنے آفس کی سوچ رہے ہیں۔ آج کا میرے خیال میں بیانیہ بڑا کلیئر آ گیا ہے فوج کی طرف سے کہ نہ تو تشدد والی کوئی ایجیٹیشنز قابل قبول ہیں، نہ یہ دہشت گردوں کی کارروائیاں یا ان کے سپورٹرز قابل قبول ہیں، اور یہ کہ ذات سے آگے کی اب بات ہے، پاکستان کی بات ہوگی تو پھر ایسے موقعوں پہ بڑے بڑے فیصلے بھی لیے جاتے ہیں۔ اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو شاید ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، جب انہوں نے کہا کہ ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو عراق، شام اور لیبیا سے پوچھو۔ یہ سارے ملک بڑے اچھے چلتے تھے، پھر ہم نے دیکھا وہاں کی فوجیں ٹوٹیں، وہاں کی حکومتیں ٹوٹیں، آج وہ ویسٹ لینڈ بن گئے۔ ہوم لینڈ تھے کسی زمانے میں، اب ویسٹ لینڈ ہے، وہاں گروہ چل رہے ہیں سب کچھ۔ تو یہ بڑا ہی امپورٹنٹ تھا اور میسیجنگ بڑی کلیئر تھی کہ اب 9 مئی کے اوپر پھر وزیر اعظم نے باتیں کی، وہ بھی میں آپ کو ابھی سناتا ہوں۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے بار بار اس چیز پہ بڑا سٹریس کیا کہ ہم اور فوج اور گورنمنٹ ایک پیج پہ ہیں اور مل کے کام کر رہے ہیں۔ اور بلکہ آپ سن لیجئے انہوں نے کیا کہا۔ پاکستان کو آج قومی یکجہتی، اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے، شاید وہ پہلے کبھی نہیں تھی کہ سپہ سالار پاکستان کے بہترین مفاد میں سیاسی حکومت جو ہمارا جو اشتراک ہے وہ یقیناً ایک قابل دید ہے۔ سوشل میڈیا پر جو جھوٹ بولا جاتا ہے، حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے، گالی گلوچ کا بازار گرم ہے۔ یہاں پر بیٹھے یہ سپہ سالار، فوجی افسران جن کے اداروں نے، جوانوں نے اس ملک کے دفاع کے لیے قربان ہو گئے، ان کو آج سوشل میڈیا پر جس طریقے سے بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس سے زیادہ دلخراش واقعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوا۔ ہم نے 50 ارب روپے اپنے ترقیاتی کاموں میں سے کاٹ کر 3 مہینے کے لیے ان کے لیے ہم نے 50 ارب روپے کی خطی رقم تاکہ ان کے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ 200 سے لے کے 500 یونٹ تک بھی جو گھریلو صارفین ہیں ان کے اوپر بھی بہت بڑا بوجھ ہے۔ آج کل رات بھی میری آصف زرداری صاحب سے بات ہوئی اسی موضوع کے اوپر۔ ہماری جو کولیشن حکومت ہے، سپہ سالار کو سب آپس میں مشاورت ہو رہی ہے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ 2018 کے بعد عوامی خدمت کی کوئی پذیرائی نہیں، یہ کافی نہیں ہے، مجھے دہراتے رہنا چاہیے۔ تمام امور کے اوپر یہ ہماری سیاسی حکومت اور ہمارے ادارے سپہ سالار پوری طرح یکسو ہیں، یکجاں دو قالب کی طرح۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے آج جب بات کی جرنلسٹوں سے جو ان کی ہوتی ہے کورٹ میں، جو جاتے ہیں ہمارے کورٹ رپورٹرز، تو ان سے انہوں نے کہا کہ جیل سے پیشگوئی کر رہا ہوں کہ حکومت کے پاس صرف 2 مہینے کا وقت ہے، حکومت دلدل میں پھنستی جا رہی ہے، میرے پاس بہت وقت ہے، ان کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، یہ بیوقوف ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اور پھر بعد میں کہا کہ حکومت میں موجود ریلو کٹے جو ہیں
وہ فوج کو حکومت پی ٹی آئی سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کو ختم کریں. میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا، ڈیل وہ کرتا ہے جو جرم کرتا ہے، اور یہ غلط تاثر ہے کہ میں نے غیر مشروط معافی مانگی ہے. دیکھیے یہ سچویشن ہو کیا رہی ہے. روف ہمارے ساتھ موجود ہیں، روف کلاسا صاحب، خاور گھومن، اور بھی ہم علامہ طاہر اشرفی صاحب سے بات کریں گے. جو کانفرنس کی اور بھی سنا کچھ باتیں ہوئی تھیں وہاں، بڑا کلیئر میسج آ گیا کہ گورنمنٹ اور فوج بالکل ایک پیج پہ ہیں. بڑا کلیئر میسج، اور یہاں تک بتایا کہ ایون جو اب یہ بجلی کے بلوں کی بات ہو رہی ہے اور اس کے اوپر جو سی سبسڈیز پہ ہو رہی ہے، اس میں بھی آرمی چیف خود اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میٹنگز کے اندر سب کچھ. اور اس موقع پہ جتنا ہمیں ہارڈ لائنز دونوں طرف سے اب ہو گئی ہیں، اور یہ اب میسیجنگ، اب پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن ہے سوائے اس کے کہ وہ کم از کم پولیٹیکل پارٹی سے ہی اپنی گفتگو شروع کرے؟ بالکل آئزولیٹ نہیں ہوتا جا رہا کام. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، بڑا اہم ہے، میرا خیال اس پہ بات ہونی چاہیے. ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے موڈز جو ہیں نا وہ سوئنگ ہوتے رہتے ہیں، اکثر ہم سنتے رہتے ہیں. میرا خیال اب ہمیں اس کا یوز ٹو ہو جانا چاہیے کہ ایک ہفتے میں وہ بڑی اچھی اچھی باتیں کریں گے جناب منیر صاحب کے بارے میں، فوج کے بارے میں، ان کے ساتھ بیٹھنے کے بارے میں، لوگوں کو بلیم کریں گے، فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ ہماری غلط فہمیاں کر رہے ہیں، فوج ہماری ہے اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اگر آ گیا تو میں بدلہ نہیں لوں گا، کسی کو نہیں ہٹاؤں گا. بڑی اچھی میسیجنگ بھی کرتے، ابھی بھی کی تھی ریسنٹلی انہوں نے، آپ نے 2-1 ہفتے پہلے. اب پرابلم یہ ہے کہ جو ایک سیاستدان ہوتے ہیں، کیونکہ خان صاحب کے جو ان کا جو فین کلب ہے ان کو سیاستدان نہیں سمجھتا، اسے آگے سمجھتا ہے، وہ کچھ عرصے کے لیے نا خاموشی سے پھر بیٹھ کے ویٹ کرتا ہے کہ میں نے کوئی میسیجنگ اگر کی ہے، اگلی پارٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے. چلو انہیں ٹائم دیں، ہفتہ دیں، مہینہ دیں، کوئی 15 دن دیں، کہ ذرا سوچ لیں کہ عمران خان صاحب کی اوپینین رائے میں ذرا چینج آ رہی ہے، وہ تھوڑی سافٹ کر رہے ہیں، وہ کوئی تھوڑی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، وہ مسئلہ کا حل کیا جائے. سب لوگ پروسیسنگ کا ٹائم تو دینا ہوتا ہے نا، کہ مطلب آپ کی میری خدا نہ خاصا کوئی دشمنی ہے، اگر کوئی آپ میرے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں، مجھے ٹائم تو لگے گا نا، شک ہوگا کہ یار مالک صاحب اچانک میرے لیے اتنا پیار کہاں سے آ گیا، تھوڑا شکوک، مجھے 10-15 دن تو دینا. خان صاحب کا منیمم جو ٹائم پیریڈ ہے نا سر، وہ 24 گھنٹے ہے، وہ چپ رہ سکتے ہیں. بہت زیادہ اگر کوئی ہو جائے تو وہ 48 گھنٹے کر لیتے ہیں، 48 کے بعد اگلا گھنٹہ وہ نہیں ہونے دیتے. اب سیم یہی چیزیں پچھلے ہفتے انہوں نے کی، اور جس کو ہم سب لوگوں نے، آپ نے سب نے ہم نے اپریشیٹ کیا. آج انہوں نے پھر وہ کل بھی آپ نے گفتگو سنی ہوگی، آج بھی آپ نے سنی ہوگی، پھر وہ اس پہ سخت وہ چیزوں پہ چلے گئے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں 2 مہینے میں حکومت چلی جائے گی. آپ کو اگر یاد ہے دھرنا تھا یہاں پہ، جب ان کے ساتھ فوج بھی کھڑی تھی، جنرل ظہیر اسلام بھی کھڑا تھا، ISI بھی تھی، پورا GHQ بھی تھا، میڈیا بھی تھا، چودھری بھی تھے، ملک بھی تھے، خان سارے تھے. خان صاحب نے یاد ہے کہ جناب کے خان انہوں نے کہا تھا نواز شریف استعفیٰ دے دیں، امپائر کی انگلی کھڑے ہونے والی ہے، یہ 2014 میں کہا تھا. آپ کو یاد ہے سر؟ یہی ہم نے سارے لائیو چیزیں دیکھی ہوتی ہیں، اور وہ کھڑی نہیں ہوئی تھی امپائر کی انگلی. سم ٹائم ہر پولیٹیکل لیڈر کرتا ہے، یہ زرداری صاحب بھی کرتے تھے، نواز شریف صاحب بھی کرتے تھے. اپنے ورکر کو ہوپ دینی ہوتی ہے، امید دینی ہوتی ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ جناب کہ یہ تو 4-5 سال ہیں ہم کیا کریں گے. آپ نے اپنے ورکر کو تھوڑا سا اس کے ساتھ رکھنا. سو خان صاحب کا یہ کہنا کہ 2 مہینے میں حکومت ختم ہو جائے گی، تو مجھے تو ایسی کوئی چیز، میرا نہیں خیال ہے کہ اس IMF کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے. آپ کا پولیٹیکل پروسیس وہاں پہ، آپ بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آرمی کے ساتھ آپ کی بات چیت نہیں ہو رہی، آپ ان سے معافی مانگنے کو تیار نہیں، الٹا آپ ان کو کہہ رہے ہیں وہ معافی مانگے، آپ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کو معافی مانگنی. ڈیڈ لاک تو ہے، جو چینج آنی ہے لانی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ آرمی نے لانی ہے. آپ آرمی کے ذریعے چینج چاہتے ہیں، پولیٹیشین سے آپ بات نہیں کرنا چاہتے، آپ کہتے ہیں اصل پاور وہاں پہ ہے. اگر خان صاحب نے یہ اسٹیبلشمنٹ کو یا اس کو انہوں نے بیٹ کرنا ہے، اس کا ایک ہی حل تھا جو ہم سب کہتے ہیں کہ پھر آپ سیاستدانوں سے بات کریں. آپ پھر چھوڑ دیں، فوج کو انوائٹ کرنا چھوڑ دیں، پھر جناب اب عاصم منیر کو کہنا چھوڑ دیں کہ آپ مجھ سے بات کریں، میں اپنا نمائندہ مقرر کرتا ہوں، آپ اپنا نمائندہ مقرر کریں. بات سر آپ اس طرح کی باتیں کر کے آپ فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو، جناب عاصم منیر کو مزید ان کو مضبوط کرتے ہیں. اس سے وہ ویک نہیں ہوتے، وہ اس سے مضبوط ہوتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہماری مرضی، ہم ان سے بات کریں یا نہ کریں، پھر بال ان کے کورٹ میں ہے. اور جب وہ آپ کو جواب نہیں دیتے، آپ سے بات نہیں کرتے، آپ کا ورکر بھی چھوٹا سا ڈی مرلائز ہوتا ہے، آپ خود بھی ڈی مرلائز ہوتے ہیں، پھر آپ کو غصہ آتا ہے، اینگر آتا ہے، آپ پہلے سے بڑھ کے آ کے باتیں کرتے. سو ان کے پاس جو سلوشن تھا، آپ کے خیال 2 ماہ کی کوئی وجہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا دینا، جب ISI بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی، پھر میں رپیٹ کر، جنرل ظہیر اسلام کھڑے تھے، ادھر جنرل یہ رحیل کھڑے تھے، پورا میڈیا کھڑا تھا، تو حکومت نہیں ہٹ سکی تھی. سر یہ آپ کے سامنے کی بات ہے، میں کوئی ایسی باتیں نہیں بتا رہا جہاں پہ 2 مہینے بھی گزر جائیں گے سر.